اسی آیت کریمہ کے تحت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر ایک واقعہ نقل کیا، سندن صحیح ہو یا نہ ہو لیکن آیت کریمہ سے اس کی تقویت ملتی ہے۔ جو آیت بیان کر رہی ہے وہ واقعہ بھی وہی کچھ بیان کرتا ہے۔ بس یہی واقعہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا ان عابدن کان یعبد اللہ دارا طویلا، ایک عبادت گزار تھا پچھلی امتوں کی، بڑی لمبی عبادت کی۔ اس وقت عمریں بھی زیادہ ہوتی تھی، یہ 100-150 سال تو عمر تھی کوئی نہیں، زیادہ عمریں ہوتی تھی، لمبی عمر اس نے عبادت کی۔ فجاءہ قوم، ایک قوم اس کے پاس آئی، انہوں نے آ کے کہا کہ ان ہاہنا قوم یعبدون الشجرۃ، تم یہاں مصلی ڈال کے عبادت میں لگے ہوئے ہو، تمہارے محلے میں کچھ لوگ ہیں جو درخت کی پوجا کر رہے ہیں، انہوں نے ایک بوٹے کو، درخت کو خدا بنایا ہوا ہے، تم یہاں پہ عبادت میں لگے ہوئے ہو۔ جب عبادت گزار نے یہ سنا تو فغاضب لذالک، جو رب کا ہو اور خالصتاً رب کا ہو، اسے رب کا شریک بنانے والا کدھر اچھا لگے گا؟ اسے بڑا غصہ آیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اللہ کا شریک، اور وہ بھی ایک درخت کو بنا رہے ہیں۔ اس نے پکڑا کلہاڑا کندھے پہ رکھا اور چل پڑا کہ میں جو مرضی ہو جائے میں اس درخت کو کاٹ کے آؤں گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں فاستقبلہ ابلیس فی صورت شیخ، ایک بوڑھے کی شکل میں ابلیس اس کی راہوں میں آیا۔ اس نے کہا این ترید رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ وہ آگے سے کہنے لگا ارید ان اقطع ھذہ الشجرہ، اے درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ ابلیس جو شیخ بزرگ بوڑھے کی شکل میں آیا ہوا تھا، اس نے کہا وما انت وما ذاک، تجھے اس درخت سے کیا غرض؟ تو صوفی بندہ ہے، مصلی پہ بیٹھ عبادت کر، ترکت عبادت کا، تم اللہ کی عبادت چھوڑ کے درخت کاٹنے چلا گیا۔ واشتغالک بنفسک، اپنے کام میں چلا گیا۔ وتفرغت لغیر ذالک، اللہ کے ما سوا کی طرف تو مشغول ہو گیا، لہٰذا تو بیٹھ کر اپنا کام کر۔ جس وقت اس نے یہ کہا ابلیس نے، تو وہ عبادت گزار کہنے لگا میری راہوں سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہیں ماروں گا۔ اس نے کہا بھائی میں نہیں ہٹتا۔ فقاتلہ، لڑ پڑے آپس میں عبادت گزار اور وہ بوڑھا جو شیطان بوڑھے کی شکل میں تھا۔ جس وقت لڑے تو فاخذہ العابد فطرحہ الی الارض، عابد نے یہاں سے پکڑا اور شیطان کو دے زمین پہ مارا اور سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اب ابلیس نے کہا کہ میں اپنی جان چھڑاؤں اس عبادت گزار سے، تو اس نے کہا اطلقنی حتی اکلمک، چھوڑتے صحیح، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں۔ عبادت گزار نے چھوڑا تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ تجھے درخت کاٹنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ نے کوئی تجھے آرڈر دیا درخت کاٹنا؟ تو اس امت کا نبی ہے کہ تیری یہ ذمہ داری ہو کہ تو نے یہ درخت کاٹنا ہے، اور تیرے اوپر یہ فرض بھی نہیں ہے، یہ ذمہ داری تیری نہیں ہے، تو اس امت کا نبی بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کو یہ چاہتا کہ یہ درخت کاٹا جائے تو اللہ ایک نبی بھیج دیتا اور نبی کو آرڈر کرتا یہ درخت کاٹ دے، تو کیوں اس مصیبت میں پڑ رہا ہے؟ یہ تقریر اب وہ عبادت گزار کو شیطان کر رہا ہے۔ عبادت گزار نے کہا میں نے تو لازماً کاٹنا ہے درخت، تو مجھے ایسی تقریریں نہ سنا۔ اب دوبارہ پھر لڑائی ہو گئی، دوبارہ لڑائی ہوئی تو عبادت گزار نے شیطان کو پھر گرایا، سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اب شیطان نے عبادت گزار کو کہا بھائی اس دفعہ چھوڑو، اب میں تمہیں کام کی ایک بات بتاؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جس وقت عبادت گزار اٹھا تو اس نے کہا ابلیس نے انت رجل فقیر، تو فقیر آدمی ہے، محتاج ہے، تیرے پاس اپنے کھانے کا کچھ ہوتا نہیں، تو درخت کاٹنے جا رہا ہے، میں تجھے ایک اچھی نیکی کی دعوت دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تو فقیر ہے، لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا، میں تجھے کچھ پیسے دیتا ہوں جس کے ساتھ تو اپنا پیٹ بھی بھرے گا، اپنے رشتہ داروں کی مدد بھی کرے گا، اپنے پڑوسیوں کی، غریبوں کی مدد بھی کر سکے گا۔ پہلے تو خالی عبادت کرتا تھا، اب صدقہ بھی کرے گا تو تجھے زیادہ ثواب ملے گا، درخت کاٹنے سے تجھے کیا ملے گا؟ لہٰذا واپس چلا جا، میں تجھے روزانہ 2 دینار، 2 سکے سونے کے میں تجھے روزانہ دوں گا، تو واپس چلا جا۔ عبادت گزار روپے کے لالچ میں آ کے واپس چلا گیا۔ رات کو سویا، صبح اٹھا تو واقعی تکیے کے نیچے 2 دینار پڑے ہیں۔ اس نے کہا یہ بہت اچھا ہوا، اس نے صدقات خیرات لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا، لوگوں کو کھانا کھلانے شروع کر دیے۔ اگلا دن پھر سویا اٹھا تو تکیے کے نیچے پھر 2 دینار پڑے ہیں، اس نے اور زیادہ سخاوتیں کی۔ تیسرا دن آیا تو جس وقت اٹھا سرانہ اٹھایا تو کوئی 2 دینار کوئی نہیں۔ اب عبادت گزار کو پھر غصہ آیا، اس نے پھر کلاڑا پکڑا، اس نے کہا آج میں درخت کو کاٹ کے ہی آؤں گا، آج وہی بابا
وہ شیطان بزرگ کی شکل میں اس کے سامنے آ کر اسے روک رہا ہے، بھائی نہیں جانے دوں گا۔ عبادت گزار نے کلاڑا سائڈ پہ رکھا، اس نے کہا تو 2 دفعہ پہلے ہی میرے ساتھ لڑ چکا ہے، تو آج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تو سائڈ پہ کیوں نہیں ہوتا، میں نے درخت کاٹنا ہی کاٹنا ہے۔ لڑائی ہوئی، جس وقت لڑائی ہوئی تو لڑائی کے اندر ہوا یوں کہ اب اس بابے نے، اس جو شیطان تھا بزرگ کی شکل میں، بوڑھے کی شکل میں، اس نے عبادت گزار کو یوں گرایا۔ اب امام غزالی نے لفظ لکھے کہ جیسے چڑیا کو انسان پکڑ کے اپنے قدموں میں پھینک دیتا ہے نا، ایسے اس نے عبادت گزار کو گرایا، اور عبادت گزار قدموں میں پڑا، تڑپتا رہا، اور شیطان اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا اب بتاؤ درخت کاٹے گا کہ نہیں کاٹے گا؟ عبادت گزار جو پہلے 2 دفعہ اس شیطان کو گرا چکا تھا، آج اس کے ہاتھوں گر گیا اور وہ عبادت گزار کے سینے پہ چڑھ گیا۔ اب عبادت گزار نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، میں آگے تو نہیں جاتا لیکن ایک بات تو بتاؤ کہ کیفا غلبتک اولا وغلبتنی الآن، پہلے 2 مرتبہ لڑائیوں میں تجھ سے غالب ہوا اور اس بار تو مجھ پہ غالب ہوا، وجہ تو بتا۔ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ جب تو پہلی دفعہ جا رہا تھا تو تیرے نیت خالصتاً رب کی رضا تھی، اللہ کے لیے جا رہا تھا اور رب تیرا مددگار تھا۔ میں ایک نہیں، میرے جیسے کئی بھی ہوتے تو ڈاڈا ہو جاتا ان پر، لیکن اب تو جا رہا تھا تو تجھے جو روپے نہیں نہ ملے تھے ان کی غصہ تیرے اندر، اب غصہ خالصتاً رب کا نہیں تھا، اس وجہ سے میں تیرے اوپر غالب آ گیا۔